شازمین کی ضد بچا لیتی ہے۔ شازمین جو بہت گھبرائی ہوتی ہے وہ جاتی ہے بینک میں بھی فراست نے اس کو جینا حرام کیا ہوا ہوتا ہے، کسی کو لون کے لیے وہاں پہ بھیجتا ہے، اور وہاں جب وہ شازمین اس کو لون نہیں دیتی تو اس کے خلاف مزید اس کو بھڑکاتا ہے کہ دیکھو یہ ایسی ہے اور میں دیکھتا ہوں کیسے لون نہیں ملتا۔ ویورز فراست کی حرکتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور شازمین جو ہے وہ اس کو ٹیکل نہیں کر پا رہی، وہ اس کو اس قدر تنگ کر دے گا کہ تاکہ وہ اس کا محلہ چھوڑ دے، لیکن شازمین بھی اپنے حق پہ ڈٹی رہے گی۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کس طریقے سے صنم کے ساتھ اب وہ بیٹھ لے گا، صنم کے ساتھ بیٹھ لے کے وہ کس طریقے سے اس کا گھر برباد کرے گا، یہ بھی آپ دیکھیں گے آنے والے ایپیسوڈز میں۔ آپ کی رائے میں صنم اور اس کا شوہر ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے یا نہیں؟ یہاں پہ صنم اور اس کے شوہر دونوں کی آپس میں مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہو جاتی ہے، اور یہ کام فراست ہی کرتا ہے۔ فراست اس کو موٹیویٹ کرتا ہے اور اس کو پرووک کرتا ہے کہ تم اپنی بیوی کو ہینڈل نہیں کر سکتے، ایسا مرد نہیں ہوتا۔ وہ اس کو جان بوجھ کے تماشا کھڑا کرتا ہے گھر کے اندر تاکہ سب پورے گھر میں مسحف ہو سکے۔ یہاں پر صنم جو ہے کس طریقے سے اپنے شوہر کو ٹیکل کرتی ہے، اس کا شوہر جو ہے وہ دل برداشتہ ہو جاتا ہے، وہ اس کو مناتی ہے، دونوں کے بیچ میں اچھی انڈرسٹینڈنگ شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر فراست جو ہے وہ پڑ جاتا ہے اس لڑکی کے پیچھے جس کے اس نے پیسے نکلوائے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ فراست جگہ جگہ سب کے پیچھے پڑ کے جو اس سے پنگا لیتا ہے، جو اس سے بیٹھ لیتا ہے، وہ اس کا زندگی برباد کرنے پہ تل جاتا ہے۔ یہی دکھایا گیا ہے اس ڈرامے کے اندر، وہ زندگی تنگ کر دیتا ہے کہ وہ لڑکی جو ہے کسی کو منہ دکھانے کے لائق ہی نہیں رہتی۔ فراست پیچھے کھیلتا ہے اور محلے والوں کو آگے کر دیتا ہے، اور محلے والے بے وقوفوں کی طرح سب کچھ بنا انجان سنے ان پہ پڑ جاتے ہیں۔ یہاں فراست کی بیوی بھی کچھ کم نہیں ہے، وہ بھی جلدی پہ تیل چھڑکنے کا کام بخوبی جان رہی ہے، بخوبی کر رہی ہے۔ فراست کے ساتھ مل کے وہ بھی ہر گناہ کی شریک ہے، لیکن یہ سب کچھ آئے گا تو اس کی بیٹیوں پہ، کہ اس کی بیٹی جہاں رشتہ کرنا چاہتی ہے وہاں پہ اس کی ماں رضامند نہیں ہو رہی کہ وہ لڑکی کسی کام کی نہیں ہے۔ ویورز آنے والے ایپیسوڈز میں اس کی بیٹیاں اس کا منہ کالا کریں گی، تب اس کو سمجھ میں آئے گی کہ کس طریقے سے کسی کا گھر برباد کرنا کتنا برا ہوتا ہے۔ ویورز آنے والے ایپیسوڈز میں کیا اس طرح ہو سکے گا یا نہیں، کہ فراست کی بیوی پورے محلے میں شور کرتی ہے کہ دیکھو فراست پہ کس طرح الزام لگایا ہے، یہ صنم کے بارے میں کر رہی ہوتی ہے۔ ویورز اب وہ صنم سے خار کھائے گا، اور آپ کو دیکھیں گے کہ ان دونوں کو علیحدہ کرنے کی بھی بھرپور کوشش کرے گا فراست، اور فراست دونوں کے بیچ میں غلط فہمیاں پیدا کرے گا۔ اس کا شوہر جو ہے وہ فراست صاحب ہی کافی سنتا ہے، جبکہ صنم سمجھاتی رہتی ہے کہ دیکھو ایسا نہ کرو، وہ صحیح انسان نہیں ہے، وہ گھر پر بات کرنے والا انسان ہے، لیکن وہ کسی کی سننے کو تیار نہیں ہوتا۔ اس کا شوہر صنم سے بیعت لے گا۔ یہاں پہ ان دونوں کے گھر میں خوشخبری بھی آنے والی ہوتی ہے، یہ دکھایا گیا ہے اگلے ایپیسوڈ میں۔ دونوں ہاسپٹل جائیں گے اور بہت خوش ہوں گے، لیکن اس کی خوشی غارت کرے گا فراست، کیونکہ فراست کسی کو بھی خوش نہیں دیکھ سکتا۔ وہ چاہتا ہے سب لوگ اس کے ماتحت رہیں، اور کوئی بھی اپنی دنیا میں مگن نہ رہے، سب لوگ اس کے بارے میں ہی رہیں، اس کے ماتحت رہیں، جبکہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ آخر میں ہی ان کو سمجھ میں آئے گی حقیقت اس کی، کس طرح سے فراست صاحب جو دوسروں کا گھر تباہ کرنے میں بھرپور لگے ہوئے ہیں، لیکن ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ ان کی بھی 2 عدد بیٹیاں ہیں، اور اگر وہ کسی کا گھر برباد کریں گے تو ان کی بیٹیوں کے سامنے بھی آئے گا۔ لیکن ابھی وہ ان سب باتوں سے انجان ہے، وہ بھی کچھ بھی سننے کو تیار نہیں ہے۔ ابھی وہ فی الحال دوسروں کے مسئلوں میں اتنا الجھ چکے ہیں کہ انہیں خود بھی نہیں پتا کہ آخر چل کیا رہا ہے ان کے گھر میں۔ ان کی اپنی ہی بیٹیاں کسی کو دل دے بیٹھی ہیں، اور وہ ان کو دھتکار رہے ہیں، وہ ان کے سنتے بھی نہیں ہیں۔ فراست صاحب سب کا گھر تباہ کرنے میں لگے ہوئے، لیکن ان کو نہیں پتا، ان کو اندازہ نہیں ہے کہ آگے جا کے وہ ان کا گھر بھی برباد ہونے کو آئے گا، تب ان کو اندازہ ہوگا کہ کسی کا گھر برباد کرنا کتنا غلط کام ہے۔ یہاں وہ صنم کے گھر کی طرف اب نکل چکے ہیں، شازمین کو تباہ تو کر چکے ہیں، لیکن مزید شازمین کو آفس سے بھی نکلوانا چاہتے ہیں، اسی لیے وہ ڈرامے بازیاں کرتے چلے جا رہے ہیں۔ لون کے لیے کسی کو بھیجتے ہیں، شازمین منع کرتی ہے، اس کو پرووک کرتے ہیں، اور آفس میں جا کے ہنگامہ رائے بھی کروائیں گے شازمین کے خلاف۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شازمین کو اس نوکری سے بھی الگ کروائیں گے تاکہ شازمین مکمل طور پہ تنگ ہو سکے۔ اب یہ کام وہ بخوبی کر رہے ہیں، لیکن آنے والے ایپیسوڈز میں دیکھیں شازمین یہ آفس بھی گھر چھوڑ کے جائے گی یا نہیں۔ لیکن دوسری طرف ان کا دوسرا ٹارگٹ جو ہے وہ صنم ہے، کیونکہ صنم نے بھی پنگا لے لیا ہے۔ صنم نے شازمین کو رکھ کے محلے کی ساری عورتوں کو گھر سے نکال باہر کیا ہے، فراست کی بیوی کو بھی۔ یہاں فراست کی بیوی محلے میں جا کے صنم کے خلاف باتیں کرے گی، اور یہاں فراست اس کے شوہر کے کان بھر کے اس کے خلاف من گھڑت کہانیاں گھڑ کے ان کو بھی الگ کروانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن صنم کا شوہر آئے گا اور اس کو خوب سنائے گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تم نے ایک نیک اور پارسا انسان کے ساتھ اس طرح سے کیسے کر دیا، اس شازمین کے لیے جو شازمین کسی کی بھی نہیں ہے، اس نے کیا کچھ نہیں کیا، وہ اپنی بیوی سے ہی لڑ پڑے گا صرف اور صرف فراست صاحب کی وجہ سے۔ ویورز ان دونوں کے بیچ میں تلخ کلامی ہوگی، اور آپ دیکھیں گے کہ فراست خوش ہوگا۔ فراست مزید جو ہے اس کے شوہر کو
भड़काएगा ताकि इन दोनों के बीच में अलग भी हो सके। लेकिन यहाँ पे सनम दोबारा अपने शौहर को मना लेती है और उससे माज़रत भी करती है कि ऐसा नहीं होगा आइंदा। यहाँ सनम जो है वो एक खुशखबरी भी देगी जिसकी वजह से खुश हो जाएगा उसका शौहर और दोनों के बीच में दोबारा अंडरस्टैंडिंग देख के गुस्सा आ जाएगा फ़िरासत को भी। बहुत इस तरह फ़िरासत साहब की जो मन घड़त कहानियाँ हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। वो एक के बाद एक को पकड़ रहा है, तो उसके ख़िलाफ़ होता है वो उसका वो हशर करता है, वो सब देखते रह जाते हैं। यहाँ फ़िरासत की बीवी भी कुछ कम नहीं है, अपनी बीवी को कंट्रोल में करके उसने सब के ख़िलाफ़ किया हुआ है। यहाँ उसे बीवी समझती है कि उसका शौहर एक नेक और परवर इंसान है, जबकि सब लोग गलत हैं। इसीलिए वो अपने शौहर का साइड लेके उस लड़की को मज़ीद बदनाम करने की भरपूर कोशिश करती है। आगे जाके आप देखेंगे किस तरीके से फ़िरासत साहब अब शाज़मीन के पीछे तो पड़े ही हुए हैं, लेकिन अब उसकी बार उनका दूसरा टारगेट सनम भी होती है। सनम के घर भी तबाह करने में वो लगे हुए होते हैं। वो चाहते हैं कि सब लोग जो है वो मेरी वो करें, मेरी तरफदारी करें, मेरे बारे में देखें, मेरे बारे में सोचें। इसीलिए जो है सब कुछ उलट हो रहा होता है। यहाँ पे फ़िरासत साहब को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि इनकी अपनी 2 अदद बेटियाँ हैं और जिनकी बेटियाँ होती हैं वो कभी भी किसी के साथ गलत काम नहीं करता, लेकिन अभी वो इस बात से अनजान है। उनकी जो किरदार उनको दिया गया है वो एक भयानक और एक ऐसा वहशी इंसान है जो किसी को बख्शने को तैयार नहीं है। अभी वो उनकी आंखों पे इस चीज़ की पट्टी बंधी हुई है कि अभी उनकी बेटियों के साथ कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। इस बात पे वो अपने आप को तसल्ली देते हैं कि मेरी बेटियां के साथ कुछ नहीं हो सकता, चाहे मैं किसी के साथ कुछ भी करता रहूं। लेकिन अल्लाह की लाठी भी आवाज़ होती है, वो ज़रूर किसी मुस्तहिक इंसान की ज़रूर सुनता है। अभी फ़िरासत साहब जो है वो इस उसमें है कि वो शाज़मीन का घर तो तबाह कर चुके हैं, लेकिन अब की बारी सनम की है। सनम के बाद वो और भी मोहल्ले की लड़कियों के पीछे ताक बिठाए हैं जिन्होंने उन पर इल्ज़ाम और बहतान लगाए हैं। किसी को भी भूलने को वो तैयार नहीं है। आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे क्या शाज़मीन बदला ले सकेगी अपना, क्या फ़िरासत की बेटियों का घर भी तबाह होगा। किस तरह से फ़िरासत की बेटी जो है ईमान को ताना मारती है कि तुम्हारा बाप नहीं है, इसीलिए तुम्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि क्या होता है बाप का साया। ईमान रोती है अपनी माँ के सामने, उसकी माँ कहती है बेटा तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारी माँ अभी ज़िंदा है। यहाँ आप देखेंगे कि उसके लिए मुश्किल बन जाएगी और मज़ीद फ़िरासत की दूसरी बेटी जो मोहब्बत करने लगी है ईमान के भाई के साथ, उसके लिए मुश्किल बढ़ती चली जाएगी क्योंकि वो भी अब उनकी दुश्मन बन जाएंगी, क्योंकि वो जो फ़िरासत की बेटियां हैं वो गलत काम कर रही हैं और फ़िरासत साहब तो अलग ही लेवल पे हैं। यहाँ पे उनका पोल भी आहिस्ता आहिस्ता करके खोलेगा एंड में जाके, लेकिन फ़िलहाल वो अपने आप को इस कदर मुजरिम करार दे देंगे और व्यूवर्स को ये चीज़ पसंद भी आ रही है। बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है नुमान एजाज के इस कैरेक्टर के बाद। वो एक ज़बरदस्त वहशियाना कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जो लोगों को बहुत ही ज़्यादा भा रहा है। लोग बहुत पसंद भी कर रहे हैं और बहुत नफ़रत भी कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को उनकी बीवी से मसला शुरू हो चुका है, क्योंकि उनकी बीवी जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक कैरेक्टर प्ले कर रही हैं और ज़्यादा जो है वो वायलेंट हुई हुई हैं। अब देखना ये है कि आने वाले एपिसोड्स में क्या फ़िरासत की हरकतें और बढ़ती चली जाएंगी या मज़ीद कम होंगी। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।